سوال تو بہت طوالت طلب ہے۔ اصولاً میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ اسلام کے دو معاشی نظام ہیں، ایک نہیں ہے۔ ایک ایمان کے لیول پر، روحانی لیول پر، ایک لیگل لیول پر، اسلام کے لیول پر۔ روحانی سطح پر جو نظام ہے معاشی، وہ کیا ہے؟ کوئی انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے، نو اونرشپ واٹس سو ایور۔ اللہ از دی اونر آف ایوری تھنگ، یو آر کسٹوڈین اونلی۔ وٹ ایور یو ارن، جو بھی محنت کر کے آپ کماتے ہیں، نیور تھنک اٹ از یور ارننگ، اٹ از فضل آف اللہ۔ فضل وہ چیز ہوتی ہے جو بغیر استحقاق دی جاتی ہے۔ کوئی آپ نے لیبر ہائر کیا، اسے آپ نے کہا 100 روپے میں شام کو دوں گا، آپ نے دیکھا دن میں آبزرو کیا کہ بڑی محنت سے کام کی ہے، آپ نے 100 کی بجائے 110 روپے دے دیے، یہ 10 فضل ہے۔ تو جو ملے اسے سمجھو کہ اللہ کا فضل ہے، یہ میری کمائی، میری محنت کا حاصل نہیں ہے۔ نمبر 3، اس میں میرا جائز حق صرف میری جائز ضروریات ہیں، باقی سب دے دینا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ حضور نے اس سطح پر زندگی گزاری ہے، کبھی کوئی پیسہ ریٹین نہیں کیا۔ حضور نے ساری عمر زکوٰۃ نہیں دی، اس لیے کہ پیسہ جمع ہو تو زکوٰۃ ہے نا۔ اسی پر جو فقراء صحابہ تھے، انہوں نے اسی پر لیول پر زندگی گزاری ہے۔ دوسرا جو ہے نظام اسلام کا لیگل، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کنٹرولڈ اینڈ انٹرنلی مینیجڈ کیپٹلزم۔ لیگل لیول پر ملکیت مانی جاتی ہے، آپ مکان کے مالک ہیں، آپ کھیت کے مالک ہیں، آپ کارخانے کے مالک ہیں، آپ دکان کے مالک ہیں، لیگل لیول پر مالک ہیں۔ اور اس کی بنیاد پر پھر جو نظام ہے، صرف حرام چیزوں سے بچتے ہوئے آپ محنت کیجئے۔ تو کیپٹلزم کی کامیابی جو ہوئی ہے اور کمیونزم کی موت جو واقع ہوئی ہے، وہ جن اسباب سے ہوئی ہے، جن کی نفی کر دی تھی کمیونزم نے۔ جب وہ نگیشن ہو گئی پرسنل پراپرٹی کی، تو اس کے بعد اب انسینٹیو نہیں رہا، وائی ٹو ورک مور، وائی ٹو ورک ہارڈر۔ مجھے تو فکسڈ ویج ملنی ہے، جس کا کی اپنی دکان ہے، اپنا کارخانہ، وہ زیادہ محنت کرے گا، میں زیادہ پروڈیوس کروں گا، بہتر سے بہتر چیز، کمپٹیشن ہوگی، بہتر سے بہتر چیز میں لاؤں گا مارکیٹ میں، تو میں کماؤں گا۔ تو اس میں جو ارج ہے اس کی اونرشپ کی انسینٹیو کی بنیاد پر، تو وہ زیادہ کام کرے گا، زیادہ محنت کرے گا، زیادہ اگائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ رقبہ جو تھا، ویٹ گروئنگ ایریا روس کا زیادہ تھا، امریکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ، امریکہ کے پاس بہت تھوڑا، لیکن امریکہ ویٹ ایکسپورٹ کرتا تھا اور روس اس کو امپورٹ کرتا تھا، اس لیے کہ کیوں کرے زیادہ محنت کسان؟ اسے تو معلوم ہے فکسڈ ویج ملنی ہے، مجھے محنت زیادہ کیوں کروں؟ تو یہ جو انسینٹیو ٹو ورک ہے، ٹو ورک ہارڈر، اور کمپٹیشن ہے جس سے کہ بہتر سے بہتر چیز میدان میں لائی جائے، سستی سے سستی چیز لائی جائے۔ وہ اتنے روپے میں دے رہا ہے، میں اسے کم میں دوں گا تو میری چیز زیادہ بکے گی۔ تو یہ جو کیپٹلزم کی خصوصیات ہے، یہ اسلام میں ساری موجود ہے۔ ہاں، حرام، سود حرام، سرمایہ کاری بہت اچھی بات، سرمایہ داری بہت برا، ایول۔ صرف پیسہ پیسے کو کمائے، اس کی بہت ایکسٹریم صورتیں جائز ہیں صرف، ورنہ وہ حرام ہے۔ اور جوا حرام، انسان کے سفلی جذبات کو بھڑکا کر کوئی کمائی کرنا حرام، منشیات کے ذریعے سے کمائی کرنا حرام۔ ان دائروں کے اندر رہ کر آپ کام کریں، انسینٹیو بھی ہو، پھر آپ سے ایک حد سے آگے آپ نکل جائیں گے تو زکوٰۃ تو لے لی جائے گی، کیونکہ اس جو ہے کمپٹیشن، فری کمپٹیشن میں کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے، کچھ لوگ آگے جائیں گے، لازماً یہ ہوگا۔ تو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے فیڈ بیک آئے ان کی طرف سے جو آگے نکل گئے ہیں، تاکہ یہ انٹرنل مینجمنٹ کہلاتا ہے کیپٹلزم کا، کہ چونکہ اس دور کے اندر کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں تو کوئی ویلفیئر الاؤنس دیا جائے، کوئی وہ ان ایمپلائمنٹ الاؤنس دیا جائے، اور ویلفیئر جو ہے اس وقت اسکینڈینیوین کنٹریز کا سب سے دنیا کے اندر ٹاپ لیول پر ہے۔ وہ نظام اسلام نے 1400 برس قبل دیا تھا زکوٰۃ کی شکل میں۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اغنیاء سے لے کر اور فقراء میں تقسیم کر دینا۔
تاکہ یہ خلیج زیادہ وسیع نہ ہو، اس کو آپ برج کر دیں. تو اس اعتبار سے کنٹرولڈ، یعنی سرمایہ کو آپ نے چین پہنا دی ہے. یہ جن ہے، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن جو ہیں جب کام کرتے تھے اس وقت بھی وہ جکڑے ہوئے ہوتے تھے وہ زنجیروں کے اندر، مقررین فی الاصفاد. اسی طرح یہ جو سرمایہ ہے بہت بڑا جن ہے، اسے جکڑ کے رکھو. ایچ جی ویلز نے لکھا ہے کہ پہلے جب تک کہ ابھی کوئی کرنسی وجود میں نہیں آئی تھی، سمپلسٹ فارم آف اکانومی تھی، بارٹر سسٹم ہوتا تھا. ایک کام کر رہا ہے کھیت میں، اس نے گندم اگائی ہے، ایک بیٹھا ہوا کرگے پر وہ اپنا کھدر بن رہا ہے، اس نے کھدر دے دی ہے اور اس سے وہ گندم لے لی ہے، بات ختم. جب کرنسی کا تصور آیا تو ایچ جی ویلز نے لکھا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی لعنت کا طوق اپنی گردن میں ڈال رہا ہے. اب سونا یہ کرنسی ہے، یہ اتنا سونا اتنے 1000 من گندم کے برابر ہے، اتنے 1000 گز کپڑے کے برابر ہے. سونا رکھنا آسان ہے، آپ نے اپنی تجوری میں رکھا اور اب مارکیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں. مارکیٹ آپ کے ہاتھ میں کھلونا ہے. تو یہ اس نے لکھا ہے کہ انسان کو معلوم نہیں تھا کہ کرنسی کی ایجاد سے، اور کرنسی اب تو پیپر کرنسی رہ گئی ہے، اس کے پیچھے کوئی سپورٹ بھی ہونی ضروری نہیں ہے، بربادی انتہا کی جو ہے معاملہ آ چکا ہے. تو یہ جو ہے اسلام کا نظام ایٹ اسپرچول لیول اٹس دی ہائیسٹ پیورسٹ فارم آف والنٹری سوشلزم. اس میں جبر نہیں ہوگا، جبر زکوٰۃ پر ہوگا، اس سے زیادہ جبر نہیں ہے. اس کے بعد تو آپ جتنا دینا چاہیں دیں، جتنا چاہے ریٹین کرنا چاہے ریٹین کریں. ریٹین کریں گے تو قانون وراثت ہے، آپ کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا. آپ اللہ کے ہاں اونچے درجے چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں اپنا جو ہے ڈپازٹ چاہتے ہیں تو دے دیں اللہ کی راہ میں جو بھی ضرورت سے زائد ہے. لیکن لیگل لیول پر اٹس اے کنٹرول ہے، ان کنٹرول سے سود، جوئے، ان چیزوں کو حرام کا جو ہے کنٹرول، اور انٹرنلی مینیجڈ، یعنی زکوٰۃ کے ذریعے سے کیپٹلزم کی جو خرابی ہے کہ جو بوجھ پیدا ہو جاتا ہے ہیوز اور ہیو ناٹس میں، اس کو نیرو کیا جائے. اور بنیادی ضروریات جو ہیں وہ کسی بھی شہری کی ایسا نہ ہو کہ پوری نہ ہو رہی ہوں. بنیادی ضروریات ہر شخص کی نظام خلافت کے ذمے ہے. محمد ریاض صاحب ہیں.